خبر ہی نہیں رہی کہ ہم نے جانا ہے کہیں کا سفر ہمارے سامنے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم کہ اللہ رب العزت نہ تو تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے ولا الى اموالکم نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ تو سب کچھ دیکھتا ہے، اللہ کے سامنے تو تمام تر چیزیں ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ تمہارا مقام یا اللہ کے یہاں قرب حاصل کرنے کی جو چیز ہے وہ تمہارا ہیئر سٹائل نہیں ہے کہ دنیا میں تم لوگوں کو امپریس کرو گے اپنے ہیئر سٹائل سے، اپنے پینٹ کوٹ سے، اپنے فیشن سے. اور ہم بھی جو ماڈرن زمانے میں جی رہے ہیں، ہم بھی ماڈرن طور طرز پر چل رہے ہیں، اس سے لوگوں کو امپریس کر سکتے ہو. لیکن اللہ کے یہاں مقام پانے کے لیے جو چیز تمہیں درکار ہے، جو چیز تم کو چاہے، وہ چیز تمہاری صورت نہیں ہے، وہ ہیئر سٹائل کام نہیں آئے گا، وہ تمہارے ہاتھوں میں کڑے ڈالنے یہ کام نہیں آئے گا، گلے میں چین لٹکانا یہ کام نہیں آئے گا. اگر کام آئے گا وہ ایک ہی چیز ہے کہ اللہ رب العزت وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تمہارے دل میں کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ کیا تمہارا دل ویسا ہے جیسے میں چاہتا ہوں؟ کیا تمہارا دل قلب سلیم ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، یہی تمہیں کامیابی تک پہنچائے گا. ظاہر کی تمام تر چیزیں یہ تمہیں کامیابی تک نہیں لے جا سکتی ہے. اگر تم نے فکر کرنی ہے تو اپنے دل کی فکر کرو، اپنے دل کو بناؤ، اپنے اعمال کو سدھارو. آج پریشانی کی بنیادی وجہ یہی ہے. اس پر ہم نے کبھی فکر نہیں کی، اس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا. انسان پریشانی سے کیوں گزر رہا ہے؟ فلاں آدمی نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، وہ ہم پہ ظلم کر رہا ہے. کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بارشیں کیوں بند ہے؟ قحط سالیہ کیوں ہے؟ غلہ کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ اناج کیوں نہیں ہے؟ ہمارے درختوں پہ پھل جب آتا تھا اس سال کیوں نہیں آیا؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ ہم کہتے ہیں بھائی بارش نہیں ہوئی اسی لیے سیب نہیں بنا، بارش نہیں ہوئی اس لیے کھیتی نہیں ہوئی. بارش کیوں نہیں ہوئی کبھی غور کیا؟ اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بتایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ہم کیا کہتے ہیں؟ یار ہوئی، ایسا ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا. اللہ نے کہا نہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہوتا ہے، یہ نظام سسٹم کے تحت چلتا ہے. اللہ کا طریقہ ہی کار ہے کہ جو جیسے اعمال تمہارے نیچے سے جائیں گے ویسے اوپر سے فیصلے آئیں گے. تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو اوپر سے فیصلے بھی اچھے آئیں گے، تمہارے اعمال برے ہوں گے تو اوپر سے پھر وہ فیصلے بھی ویسے آئیں گے. آج کل ہم دیکھتے ہیں مہنگائی ہے، یہ ہے، وہ ہے. ہم نے فکر کبھی کی مہنگائی کیوں ہے؟ مہنگائی کیوں ہے؟ ہمارا اناج جو ہے وہ مہنگا کیوں مل رہا ہے؟ تمل کو دروگ، راشن کو دروگ، تیل کو دروگ، ہگو دروگ، ہگو دروگ، کیس کو دروگ. سوچا ہے ہم نے کبھی فکر کی کیوں؟ جب پیداوار کم ہو گئی تیل چبن سریے الندرا تیل کے بین سریا کیوں نہیں نکلا؟ بارش نہیں ہوئی. بارش کیوں نہیں ہوئی؟ بات پھر وہیں پہنچ جاتی ہے. ہمارے کرتوت ہی ایسے ہے تو بارش نہیں ہوئی. بارش نہیں ہوئی، سری بنے ہونا، مکائی بنے ہونا، دائیں بنے ہونا، تمل آو نہ بروٹ، کنک آئی نہ بروٹ. پت کیا ہو؟ یہ کم مقدار میں جب غلہ آیا، کم مقدار میں جب سریا نکلا، کم مقدار میں جب سرسوں ہمارے پاس آیا تو پھر ریٹ بڑھ گیا. کیوں؟ ان کو پتا ہے جن کے پاس پیسہ ہوگا وہ خریدیں گے، جن کے پاس ہوگا ہی نہیں وہ گزارا کریں گے. اگر وافر مقدار میں ہوتا، جب وافر مقدار میں غلہ آتا ہے، اناج آتا ہے، تمل تی سست، کنک تی سست، فری راشن میلیو، یہ بھی فری، وہ بھی فری، تیرس تی ووت ریٹ، ہر کن ووت ریٹ. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہمارے اعمال درست تھے تو اوپر سے وہی فیصلے آتے تھے، پھر دنیا میں ہمیں چین و سکون ملتا. لیکن کبھی ہم نے اس کی فکر نہیں کی، کبھی اس کے بارے میں ہم نے سوچا. اگر سوچا تو وہ دنیا کے بارے میں سوچا کہ دنیا کے بارے میں عزت، شہرت، دنیا کے بارے میں ہمیں مقام و مرتبہ ملنا چاہے. آخرت کے لیے ہم نے کچھ تیاری نہیں کی، آخرت کو ہم نے پسے پشت چھوڑ دیا. اصل تو تیاری اس کے لیے کرنی چاہیے تھی. اللہ رب العزت قرآن کریم میں کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا. انسان کیا سمجھتا ہے تو؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی. کیا تجھے بھیڑ بکریوں کی طرح آوارہ چھوڑا ہے؟ جدھر مرضی آئی ادھر منہ مار لیا، جدھر مرضی آئی ادھر ہاتھ مار لیا، جدھر مرضی آئی ادھر چلا گیا. کیا سمجھتے ہے تو؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی. سدی کہتے ہیں آوارہ چھوڑ دینا. ہم بھیڑ بکریوں کو جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں، گائے کو چھوڑ دیا، بیل کو چھوڑ دیا، تیر چتراون جنگلس میں جانا، ادھر ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے ان کو دیکھنے کی، وہ کھلا ہوتے ہیں. اللہ رب العزت انجو طرح کا سدا تو ہی چھو یہ خیال کہ تو ہی چھو آوارت رہے میں نہیں، تم کو سدا نہیں چھوڑا ہے، تم کسی قانون اور ضابطے کے تحت دنیا میں بھیجے گئے ہو. کیوں؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. پھر ادھر ہی آئے گا. ہم نے اس پہ کبھی غور کیا ہی نہیں، اس کو کبھی سوچا نہیں. اگر صحابہ کی زندگی پڑھیں گی، تابعین کی زندگی پڑھیں گی، اس کے لیے ہمارے پاس فرصت ہی نہیں.
کیوں؟ دنیاوی کاروبار ہی اتنے لمبے ہمارے ہو چکے ہیں، نماز کے لیے وقت ہی نہیں نکلتا، اللہ کے گھر میں آنے کے لیے وقت ہی نہیں نکلتا۔ ہم تو کہتے ہیں کامیابی ہمیں ملنی چاہیے، ہمیں دنیا میں دوسرے لوگوں پر فوقیت حاصل ہونی چاہیے، لیکن کام کچھ اور کر رہے ہیں، اور ہماری تمنائیں کچھ اور ہے کہ ہمیں یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے۔ کسی کو بالفرض والمحال اگر مل بھی گیا تو کہاں تک ہے؟ ذرا ہم تصور کریں، ذرا ہم سوچیں، دنیا کا عہدہ، دنیا کی زینت، دنیا کی ریل پیل، ہٹو بچوں کا شور، دنیا میں پروٹوکول کا ملنا کہاں تک؟ ایک غریب کا جنازہ بھی اسی قبرستان میں، ایک امیر کا جنازہ بھی اسی قبرستان میں، جس غریب کو ہم اپنے قریب اس لیے نہیں آنے دیتے کہ اس سے پسینے کی بو آ رہی ہے، جس امیر کو ہم اپنے گلے سے لگا رہے تھے، کیوں؟ اس نے عمدہ پرفیوم ڈالی تھی، اس کو پینٹ کوٹ لگا تھا۔ غریب کے گھر میں گئے، ادھر نیچے نہیں بیٹھتے، کیوں؟ پھٹی چٹائی ہے بیچارے کے پاس، بیٹھیں گے تو کپڑے خراب ہوں گے۔ امیر کے گھر میں گئے اور آرام سے صوفے پہ بیٹھے، وہ امیر بھی اتری، وہ غریب بھی اتری، اسی مٹی کے کھڈے میں وہ بھی اور اسی کے مٹی کھڈے میں یہ، اس کے اوپر بھی مٹی ڈالیں گے، اس کے اوپر بھی مٹی۔ کیا وہاں پر کوئی پروٹوکول ہے؟ ابھی دیکھا ہم نے کسی امیر کو صوفے میں بٹھا کے وہاں پر ڈال دیں گے، اس کو عمدہ سی لکڑی اوپر سے ڈالیں گے، سوئے یاڑ اترائن غریبس تھے، سوئے حج اترائن امیرس، سوئے غریبس، سب برابر۔ یہ شہرت، یہ عزت، یہ دولت کسی کام کی نہیں رہے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جب دنیا سے چل جاتا ہے تو اس کو تین ہی چیزیں ساتھ جاتی ہے۔ ایک تو ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا عمل کیا ہو، صدقے جاریہ کے طور پر ثواب چلتا رہے، اولاد صالحہ کوئی چھوڑی ہے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے گی، اور اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو، علم نافع، کسی کو قرآن کریم سکھلایا، کسی کو دعا سکھلائی، کسی کو کوئی اور چیز سکھلائی، جس کی وجہ سے اس کو ہمیشہ ہمیں ثواب چلتا رہے گا۔ آج کے دور میں ہماری پریشانیوں کی بنیادی وجہ اور سبب جو ہے وہ دین سے دور ہے۔ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، ایک صحابی کا واقعہ سناتا ہوں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ